شوہر کہتے ہیں کہ اگر اس گھر سے نکلے تو حصہ نہیں ملے گا۔ حالانکہ 2 کمروں کا ایک ٹوٹا پھوٹا سا گھر 2 گلیاں چھوڑ کے ہی ہے میرے شوہر کی اپنی ملکیت کا۔ پھر بھی 13 سال سے بس یہی سن رہی ہوں، بیٹا 12 سال کا ہو گیا ہے اور چھوٹا 3 سال کا۔ 4 بچے ہیں میرے ٹوٹل۔ ہم میاں بیوی کی کوئی پرائیویسی بھی نہیں ہے، بچے ہر وقت سر پہ سوار رہتے ہیں۔ سسرال کے ماحول میں گالم گلوچ، لڑائیاں، اس کے علاوہ بھی اور بہت سی گندی حرکتیں بچے سیکھ رہے ہیں۔ شوہر کہتے ہیں کل اچھا بنانا ہے تو آج تھوڑا سا برداشت کر لو، لیکن آج کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اور بچوں کے ساتھ وہ شوہر کو بالکل نظر ہی نہیں آتا۔ ایک بہن کا میسج پڑھ کے دل اتنا بوجھل ہوا اور دماغ میں اتنے سوالات آئے۔ یہ صرف ایک فرد یا ایک سوچ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہزاروں لوگوں کی سوچیں ایسی ہی ہیں کہ اگر جوائنٹ فیملی سے نکلے تو وراثت کا حصہ ہی نہیں ملے گا۔ جو لوگ کل کے انتظار میں اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا آج برباد کر رہے ہوتے ہیں، وہ کل نہ جانے کب آئے یا نہ آئے، 10 سال بعد آئے، 20 سال بعد آئے، اس کل کو پورا پانے کے لیے آج اپنا داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ کاش آدمی یہ بات سوچے کہ ایک کمرہ جس میں 12 سال کا بیٹا بھی جوان ہو رہا ہے اور جہاں 4 بچے اور بھی پل رہے ہیں، وہاں ماں باپ کی پرائیویسی کہاں ہے؟ اور اس پہ الزام بچوں پہ دینا کہ بچے سر پہ سوار ہیں، تو قصور بچوں کو تو نہیں ہوتا نا، ان کے پاس کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں۔ آپ نے ان کی دنیا ایک کمرے تک ہی محدود کر رکھی ہے۔ ایک کمرے کی تنگی صرف کمرے کی تنگی نہیں ہے، بلکہ ذہنوں کی تنگی بن جاتی ہے۔ کتنے سارے فیملیز ایسی ہیں جہاں پہ عورتیں اسی لیے سروائیو کرنے پہ مجبور ہیں کہ ان کے شوہر ان کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس گھر سے نکلے تو وراثت کا حصہ نہیں ملے گا۔ اپنے کل کے چکر میں آج کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے اللہ سے تو گمان دیکھیں کہ اپنے اللہ سے گمان کیا ہے، جیسے یہ صرف اور صرف وراثت کا حصہ ہی سب کچھ ہے ان کے لیے۔ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رزاق ہے، لیکن عملی طور پہ ہم نے تو وراثت کے حصے کو ہی اپنا آخری رزق سمجھ رکھا ہوتا ہے کہ بس یہ ہاتھ سے نہ نکل جائے، ہم یہاں سے نکل گئے تو سب ختم۔ اگر آپ کے پاس اللہ نے آپ کو کوئی آپشن دے رکھا ہے کہ آپ اس ٹاکسک زدہ ماحول میں جہاں آپ کے بچے بھی بگڑ رہے ہوں آپ جا سکتے ہیں، تو ضرور جائیں۔ اس لالچ میں نہیں رہیں کہ وراثت کا حصہ نکل جائے گا، رزاق اللہ ہے۔ اس بات کے اوپر اپنا ایمان مضبوط کر لیجئے۔ باہر میں جائے ایسا مال جس کے ملنے کے بعد آپ کے بچے بگڑ چکے ہوں اور آپ کی بیوی ایک ذہنی مریضہ بن چکی ہو، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آج رکھی سکھی کھائیں۔ اور اگر اللہ نے آپ کو یہ آپشن دیا ہے کہ آپ کسی سکون والی جگہ میں بیٹھ کر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں، تو ضرور جائیں۔ کل کا سوچ کے اپنے آج کو برباد نہ کریں، کل کی لالچ میں آج اپنے آپ کو اور اپنی بیوی بچوں کو کسی گڈھے میں نہ ڈالیں۔ جب بچے یا آپ کی بیوی گھٹن زدہ ماحول میں رہیں گے تو ان کے مزاج میں چڑچڑا پن ہی پیدا ہوگا، اور پھر آپ کے بچے ابیوز لینگویج ہی یوز کریں گے۔ عورت کا دل نہیں چاہتا پھر کہ شوہر سے بات کرے یا بچوں پہ توجہ دے، کیونکہ وہ ایک ذہنی اذیت سے گزر رہی ہوتی ہے۔ چلے مان لیجئے کل کو جب وہ حصہ مل بھی جائے اور آپ کے پاس بڑا پیسہ آ جائے، تب آپ کے بچے باغی ہو چکے ہوں گے، کیونکہ جب ان پر توجہ دینے کی ضرورت تھی تو عورت کو جوائنٹ فیملی کے پھڈے ڈیل کرنے پہ لگایا ہوا تھا آپ نے۔ بچوں نے تو گھر کے اندر صرف گھٹن اور لڑائیاں ہی دیکھی ہیں۔ انہیں شوہر سے لڑیے نہیں، بلکہ انہیں سمجھائیے، انہیں احساس دلوائیے۔ مجھے اپنے بچوں کا اخلاق بھرا مستقبل چاہیے، مجھے 2 کمروں کا ایسا گھر چاہیے جہاں میں اپنے بچوں کو ایک اچھا انسان بنا سکوں۔ وہاں میں تنگی میں رہ لوں گی، روکھی سکھی کھا لوں گی، لیکن وہاں مجھے سکون ہوگا، اور جہاں میں بچوں کو توجہ دے پاؤں گی اور ان کو ایک اچھا انسان بنا پاؤں گی۔ گھر اینٹ پتھر سے نہیں بنتے، سکون اور والدین کی اچھی تربیت سے بنتے ہیں۔ اگر آپ کا قیام کسی ایسی جگہ ہے جہاں آپ کے بچے گندی باتیں سیکھ رہے ہیں، گندی زبان سیکھ رہے ہیں، ان کی تربیت اچھی نہیں ہو پا رہی، تو وہاں سے ہجرت ہی بہتری ہے۔ وراثت کے پیچھے بھاگ کر اپنی نسلیں برباد نہ کریں۔ جی اب آتے ہیں تھوڑا سا ولاگ کی طرف۔ یہ میں چکن کا حلیم بنا رہی ہوں۔ میں نے تمام دالوں کو، تمام اناج کو اوور نائٹ بھگو دیا تھا۔ صبح میں نے ان کو چڑھا دیا پانی میں۔ جب یہ گل گیا تو میں نے ہینڈ بیٹر سے اس کو تھوڑا سا دردرا بیٹ کر لیا، اس کو بہت زیادہ پاؤڈر نہیں کیا میں نے۔ اس کے بعد میں نے اس کو واپس چلا دیا۔ چکن کا میں نے اس کا سارا قیمہ بنایا، اس کو پہلے ہاتھوں سے توڑا، اس کے بعد میں نے پھر ہینڈ بیٹر سے اس کو میش کر لیا۔ میش بالکل نہیں کیا تھا، اس کے چنکس آ رہے تھے چکن کے۔ آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ میں نے پودینہ اس میں گرائنڈ کر کے ڈالا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ اتنی سیکرٹ چیز آپ کو ملے گی اگر آپ اپنے حلیم کے اندر اس کو اپلائی کریں تو اتنا زبردست آپ کا حلیم بنے گا کہ لوگ بولیں گے کہ یہ باہر کا دیگی حلیم ہے۔ ایک دفعہ ٹرائی کر کے ضرور دیکھیں گا کہ پورا حلیم تیار کرنے کے بعد اس کے اندر پودینہ پیس کے ڈال دیں اور پھر اس کو بعد میں اس طریقے سے بنا دیجئے پورا۔ لیکن میں آخر میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ ہماری لائٹ چلی گئی تھی۔ اتنی ساری محنت، سارا دن کی محنت، اور آخر میں جب میں اس کو شوٹ ہی نہیں کر پائی تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ اور یہاں میں آپ کو یہی بات سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ آپ جتنی لاکھ کوشش کر لیں، کوئی چیز اگر آپ کے نصیب میں نہیں ہے نا، آپ کتنی بھی ایفرٹ لگا لیں وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔
اس لیے جو پل آپ کو جینے کے لیے ملتا ہے اس کو جی لیجئے، کل کا انتظار نہ کیجیے۔ ویڈیو پسند آئے، میری بات دل کو لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، اور آپ مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ وراثت کے حصے کے انتظار میں اپنی بیوی بچوں کی پوری زندگیاں ایک ٹاکسک زدہ ماحول میں گزارنے پر ان کو مجبور کر دینا کیا کہیں کی عقل مندی ہے؟ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں، اور یہ میسیج میرا ضرور کسی ایسی بہن کو بھی شیئر کر دیجئے جو اس ماحول میں پریشان ہے۔